وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اصلاح کا ایک طریقہ، ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے، تو اصلاح نفس کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ فرمایا روزانہ انسان 4 کام کر لیا کرے، انسان کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ روزانہ فرمایا کہ 4 کام کر لیا کرو۔ نمبر 1 معاہدہ، روزانہ معاہدہ کیا کرو۔ نمبر 2 مراقبہ۔ نمبر 3 محاسبہ، اور نمبر 4 معاقبہ۔ یہ 4 کام روزانہ ہر مسلمان، ہر انسان کر لے تو اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ 4 ان کاموں کا مقصد کیا ہے، کیا ان چیزوں کی تعریف ہے؟ معاہدہ، پھر مراقبہ، پھر محاسبہ اور پھر معاقبہ۔ پہلے نمبر پر معاہدہ، پہلا کام معاہدہ۔ معاہدہ وعدہ کرنے کو کہتے ہیں، عہد کرنے کو معاہدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، معاہدہ کرنا۔ فرمایا روزانہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں، اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، اپنی دکان پر جا رہے ہیں، اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلا کام معاہدہ کر کے نکلنا ہے، عہد اور وعدہ کر کے اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر کے جانا ہے کہ میں نے آج دن بھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، دن بھر میں کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ اللہ سے بھی وعدہ اور اپنے آپ سے بھی وعدہ۔ پورے دن بھر میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، پورے دن بھر میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اپنے کاروبار میں کوئی 2 نمبری نہیں کروں گا، دکانداری میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا۔ یہ عہد کر لے، گھر سے نکلنے سے پہلے 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگے گا، آدھے منٹ میں انسان اپنے آپ سے یہ عہد اور پیمان اور وعدہ کر کے اب اپنے گھر سے نکلے۔ پہلا کام ہو گیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد دن بھر میں جب بھی کوئی عمل کرے، کوئی بھی کوئی کام کرے، کوئی بھی وہ فعل سرزد کر رہا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے مراقبہ کرے۔ مراقبہ کہا جاتا ہے غور و فکر کو، سوچ بچار کو۔ ہر کام کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے غور کر لے، مراقبہ کر لے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں آیا کہ نافرمانی والا کام تو نہیں ہے، آیا کہ ناجائز تو نہیں ہے۔ یہ چند لمحے لگیں گے، چند سیکنڈ لگیں گے، کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا میں۔ یہ جو میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں، کہیں میری اس گفتگو میں اس کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں، کہیں یہ کاروبار حضور کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے۔ میں دکانداری کے اندر جو کام کر رہا ہوں، یہ کہیں غیر شرعی تو نہیں ہے۔ یعنی ہر کام کرنے سے پہلے فکر کرنا، غور کرنا، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو روزانہ مراقبہ کرنا، ہر کام کرنے سے پہلے 5 سیکنڈ کا ایک مراقبہ، غور کرنا کہ جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط۔ غفلت میں نہیں دن گزارنا، ہوش و حواس کے ساتھ۔ غافل انسان جو ہوتا ہے وہ انسان پھر گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ غفلت میں نہیں رہنا ہے، غور و فکر کے ساتھ دن بھر اپنی روزی بھی کمائیں، اپنے کام بھی کریں، سارے معاملات کو نبھاتے رہیں، لیکن مراقبہ کرتے کرتے، غور و فکر کرتے کرتے۔ مراقبہ کرنے میں چند لمحے ہی تو لگیں گے۔ انسان کام کرنے سے پہلے دل میں سوچ لے کہ یہ کام کہیں
اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، فوراً آدمی سمجھ جائے گا، فوراً آدمی رک جائے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ تو دوسرا کام فرمایا کہ ہر انسان، ہر مسلمان مراقبہ کرتا رہے۔ تیسرا نمبر پر کام ہے محاسبہ۔ فرمایا کہ جب ہم دن بھر کے سارے کام کر کے اپنے گھر پر آ جائیں، اب سونے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں کا احتساب ہو رہا ہے، فلاں کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ حساب کرنا، دن بھر کو غور و فکر کرنا کہ دن بھر میں نے کیا کچھ کیا، اس کا محاسبہ کرنا۔ سارے دن میں اللہ کے حکم تو نہیں ٹوٹ گئے، سارے دن میں نے کوئی نبی کے طریقے کے خلاف تو کام نہیں کیا، سارے دن کے اندر نمازیں میں نے کتنی پڑھی اور کتنی چھوڑ دی۔ سارے دن کے معاملات پر غور و فکر کرنا، جانچنا، اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا سونے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنا محاسبہ کر لیا کرو۔ اگر تو سارے دن میں الحمدللہ نمازیں مکمل ہوتی رہی، دکانداری میں ہم نے کوئی دو نمبری نہیں کی، کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کی، کوئی ملاوٹ نہیں کی، دن بھر میں ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھا، کسی کو ہم نے ایذا نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی، اور دن بھر میں ہمارا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرتا رہا، تو فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کر لو۔ اسی وقت یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے یا اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائی اور میرا دن اچھا گزرا، میں نے نافرمانی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور فرمایا اگر کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، کوئی نافرمانی کر لی، تو فرمایا کہ فوراً توبہ کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے۔ محاسبہ کر لیا، محاسبے کے نتیجے میں اگر دن اچھا گزرا تو اللہ کے حضور توبہ کر لیں، اللہ کے حضور شکر ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دن میں نافرمانیاں ہوئی، اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کے طریقے ٹوٹے، تو فرمایا کہ اب ہے چوتھا کام، اسے کہا جاتا ہے معاقبہ۔ چوتھا کام معاقبہ، عربی میں معاقبہ سزا کو کہا جاتا ہے، معاقبہ عقب سے، سزا سے، یعنی پھر اپنے آپ کو سزا دینا۔ اپنے آپ کو سزا دینے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو مارنا مقصد نہیں ہے۔ اگر دن میں نے کوئی اللہ کا حکم توڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا، تو فرمایا کہ اس پر پہلے نمبر پر تو ندامت، دل میں پشیمانی کہ آج کے دن میں نے اللہ کے حکم کو کیوں توڑا، دل میں ندامت ہو، اور فوراً اللہ کے حضور گر گڑا کر توبہ ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں آئندہ ایسی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ پھر اسی پر اکتفا نہیں، اب اپنے آپ کو، اپنی نفس کو سزا دینی ہے، اس کو معاقبہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ سزا کی صورت کیا ہوگی؟ اسی وقت نیت کر لے کہ یا اللہ چونکہ مجھ سے دن میں یہ غلطی ہوئی، تیرا یہ حکم ٹوٹا، تو میں اپنے نفس کو سزا دیتا ہوں، یا اللہ میں 4 رکعت نفل ادا کروں گا، اسی وقت میں 4 رکعت نفل ادا کروں گا اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب وہ 4 نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو نفس بھی مچل جائے گا، شیطان بھی پریشان ہو جائے گا کہ ہم نے تو اس سے گناہ اس لیے کروایا تھا کہ یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے، اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے۔ یہ تو اس گناہ پر ندامت بھی اختیار کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور 4 نفل ادا کر کے یہ تو اپنے ثواب کو بڑھا رہا ہے۔ فرمایا کہ نہ یہ نفس کو برداشت ہوگا، نہ شیطان کو برداشت ہوگا، یہ اپنے آپ کو سزا دینا۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو اب پھر بھی اپنے آپ کو سزا دے، نیت کر لے کہ میں نے دن میں چونکہ یہ غلطی کی، لہٰذا میں بطور سزا کے اتنے روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، 100 روپے، 200 روپے، 500، 1000، اللہ نے جتنی توفیق دی، اسی وقت اپنے آپ کو سزا دے کہ میں نے دن میں چونکہ یہ غلطی کی تھی، اس لیے میں نے بطور سزا کے یہ صدقہ مختص کر دیا، یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ جب انسان یہ کرے گا تو بھی نفس مچل جائے گا، تو بھی شیطان پریشان ہوگا کہ ہم تو اس کو گناہوں میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، اور یہ دیکھو ندامت بھی اختیار کر رہا ہے اور صدقہ دے رہا اللہ کے راستے میں، اور صدقہ دینے کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان روزانہ اپنی نافرمانیوں پر
اپنا محاسبہ کر کے نتیجے میں اپنے آپ کا معاقبہ کرے گا، اپنے آپ کو سزا دے گا، وہ چاہے نفل پڑھنے کی صورت میں ہو، چاہے صدقہ کرنے کی صورت میں ہو، یا کسی اور نیک کام کرنے کی صورت میں اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں یہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں، تو فرمایا کہ پھر اس کی یہ نافرمانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ شیطان اس کو اس نافرمانی میں مبتلا ہی نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ میں نافرمانی میں مبتلا کروں گا تو یہ تو رات کو نفل ادا کر کے صدقہ کر کے سوئے گا، جتنا میں نے گناہ میں مبتلا کیا اس سے زیادہ اس نے اللہ سے درجات حاصل کر لیے۔ تو فرمایا کہ جب استقامت کے ساتھ یہ کام چلتا رہے گا، یہ 4 کام روزانہ آدمی پابندی سے کرے گا تو نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو بڑا آسان نسخہ ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ تگ و دو نہیں، بہت زیادہ اس کے اندر کوئی محنت نہیں کرنی ہے۔ یہ 4 کام کرنے، روزانہ کر لیں، دل بھی مطمئن ہوگا، اللہ بھی راضی ہوں گے اور ایک قلبی سکون میسر آئے گا۔ تو 4 کام آسان ہیں۔ پہلے نمبر پر معاہدہ، روزانہ اللہ سے وعدہ کر کے گھر سے نکلیں کہ کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دوسرے نمبر پر مراقبہ، ہر کام کرنے سے پہلے چند لمحے کے لیے سوچنا، غور و فکر کرنا کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شام کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا، اپنا احتساب کرنا کہ دن میرا کیسا گزرا، اگر اچھا گزرا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو چوتھے نمبر پر کام معاقبہ، اپنے آپ کو سزا دینا، نفل ادا کر کے سزا دیں یا کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دیں۔ فرمایا کہ جب یہ 4 کام استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم روز کریں گے تو پھر یقیناً اصلاح ہو جائے گی، بہت سی محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اللہ کامل سکون عطا فرما دیں گے، راحت، اطمینان، چین ہمارا مقدر بن جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں ہمیں راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں پھر ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، ہدایت ان کو مل جاتی ہے، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسانوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 4 اعمال، 4 کام کرنے کی نیت کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ رب العالمین روزانہ اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق نصیب